تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، ہپنوٹزم کا نام سنتے ہی ذہن میں ایک ایسے آدمی کا خاکہ آتا ہے جو اپنے جادوئی ہاتھوں کو آپ کے چہرے کے ارد گرد گھما گھما کر آپ کو اپنے قابو میں کر رہا ہو۔ جہاں آپ اس کے قابو میں آئے وہاں اس نے آپ کے ذریعے غلط کام کروائے، اور یہ غلط ترین تاثر ہمارے ڈراموں اور فلموں کی دین ہے۔ بے شک یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے، لیکن پہلے ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دراصل ہپنوٹزم اصل میں ہے کیا، اور اسی کے بارے میں ہم آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں۔ تو چلیے پھر بغیر ٹائم ویسٹ کیے ہم بڑھتے ہیں سیدھا اپنی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، ہپنوٹزم ایک یونانی لفظ ہپنوسس سے بنا ہے جس کا مطلب ہے نیند یا خمار۔ 19ویں صدی میں ڈاکٹر جیمز نے اس لفظ کو موجودہ معنوں میں رائج کیا۔ اس کے مطابق ہر شخص میں ایک مقناطیسیت یعنی کہ اٹریکشن موجود ہوتی ہے، اور اس اٹریکشن قوت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے خیال کو کسی دوسرے کے دماغ میں داخل کر دینا کہ وہ اس فعل کو سر انجام دے دے، اس کو ہم ہپنوٹزم کہتے ہیں۔ ناظرین، ڈاکٹر جوزف کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنی گفتگو سے کسی بھی انسان کو متاثر کر دے تو یہ بھی ایک لیول کا ہپنوٹزم کہلاتا ہے۔ کسی انسان کے ذہن کو پڑھنے کے لیے بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ شعور کے آرام کا نام ہی نیند ہے۔ ہپنوٹزم میں مختلف طریقوں سے معمول کے شعور کو خاموش کر کے اس کو لاشعور کو بیدار کیا جاتا ہے۔ اب ہم اس کو ذرا ان ڈیٹیلز ڈسکس کرتے ہیں۔ ناظرین، انسان کا دماغ 3 طرح سے کام کرتا ہے: شعور، تخت الشعور اور لاشعور، جس کو ہم انکانشیس، سب کانشیس اور کانشیس کہتے ہیں۔ شعور جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہوش و حواس میں کرنے والے سارے کام انسان کے کانشیس یعنی کہ شعور کا حصہ ہوتے ہیں۔ سوتے ہوئے یا جنون کی حالت میں شعور کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تخت الشعور یعنی کہ سب کانشیس کچھ عرصہ تک کی پرانی یادیں ہیں، مطلب آپ نے کل کیا کھایا تھا یہ آپ کو آج یاد ہوگا، لیکن کچھ دنوں بعد آپ یہ چیز بھول جائیں گے کہ آپ نے اصل میں اس دن کیا کھایا تھا۔ اس تخت الشعور ان ماضی قریب کی یادوں میں سے اہم یادیں لاشعور میں ٹرانسفر کر دیتا ہے اور باقی سب کچھ ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ ناظرین، انسان کا لاشعور یعنی کہ انکانشیس عموماً سویا رہتا ہے، لیکن اصل میں سارے کے سارے کام انکانشیس کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ انسان کے لاشعور میں زندگی کے اہم ترین پیش ہونے والے واقعات 1 سال کی عمر سے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کا انکانشیس یعنی کہ لاشعور ایک بہت بڑی اور خطرناک چیز ہے، کیونکہ انسان جو کچھ دکھ رہا ہوتا ہے کبھی کبھار وہ اپنے انکانشیس میں اس کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے۔ اب ہماری ساری حرکات و سکنات لاشعور کے زیر اثر ہی ہوتی ہیں۔ اب اگر ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی فوبیا یعنی کہ کوئی ڈر موجود ہے تو یہ یقیناً ہمارے ماضی یعنی پاسٹ میں رونما ہونے والے کسی ناخوشگوار واقعے کے نتیجے میں ہوتا ہے، جو کہ ہمارے انکانشیس یعنی کہ لاشعور میں موجود ہوتا ہے۔ اسی لیے ماہر نفسیات کسی نفسیاتی بیماری کا علاج ہپنوٹزم کے ذریعے کرتے ہیں، لاشعور میں جا کر اس واقعے کو ڈیلیٹ کر کے۔ اس لیے ہپنوٹزم کرنے والا بہت ذمہ دار ہونا چاہیے، یعنی کہ ہر خوف کے پیچھے موجود وجہ انسان کے ماضی میں موجود ہوتی ہے، جو کہ اس کے انکانشیس یعنی کہ لاشعور میں موجود ہوتا ہے۔ ناظرین، ہپنوٹزم کی کیفیت سکون اور حد سے بڑھا ہوا تخیل ہوتا ہے۔ یہ دن میں خواب دیکھنے جیسی کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ سبجیکٹ اس دوران سارا وقت جاگ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ اصل میں سو رہا ہے۔ لاشعور یعنی کہ انکانشیس دراصل ہماری زندگی کا ریکارڈ کیپر ہے اور ہٹ دھرم بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ضمیر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اگر ضمیر نہ ہو تو لاشعور ہم سے برے کام کروا سکتا ہے، اسی لیے اس کو خطرناک قرار بھی دیا گیا ہے۔ ناظرین، ہپنوٹزم ایک آرٹ اور سائنسی علم ہے۔ اس آرٹ اور علم کو دوسرے علوم کی طرح ہر شخص سیکھ سکتا ہے، لیکن دوسرے علوم کی طرح اسے دیکھنے، یاد رکھنے اور استعمال کرنے کے لیے ایسے اصولوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے جن کے بغیر ہپنوٹسٹ کی اپنی شخصیت ادھوری رہ جاتی ہے۔ اس کے لیے مخصوص توجہ اور جسمانی اور روحانی صحت مندی کا حامل ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، چونکہ ہپنوٹزم سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اپنی بات
بات کو دوسرے کے ذہن میں منتقل کرنا ہے اور اس بات پر عمل بھی کروانا ہے۔ اس لیے ہپنوٹسٹ کو اپنے دماغ کو پاک اور صاف رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہپنوٹسٹ اپنے سبجیکٹ سے بہت برے سے برے کام بھی ہپنوٹزم کے ذریعے کروا سکتا ہے۔ ناظرین، ہپنوٹزم کی سب سے بڑی طاقت کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان دکھ درد تکلیف کو فی الفور ختم کیا جائے۔ مثلاً کسی شخص کو بڑا سخت درد ہو رہا ہے تو اس کو مسخر کر کے حکم دیا جائے گا کہ اب اس کا درد دور ہو گیا ہے یا آہستہ آہستہ دور ہو رہا ہے جو کہ اس نے محسوس کرنا ہے، تو اس شخص کا درد جاتا رہے گا اور وہ اپنے آپ کو تندرست سمجھنے لگے گا۔ ناظرین، سائیکیٹرسٹ اس تکنیک کے ذریعے مریض کے لاشعور میں جا کر اس شخص کو حکم دیتے ہیں کہ تمہارا یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، اور مریض کا دماغ اس حکم کو بجا لاتا ہے۔ اسی لیے ہپنوٹسٹ کی شخصیت نیک ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ دوسرے انسان کے دماغ کو قابو کر لیتا ہے اپنا حکم بجا لانے کے لیے۔ ناظرین، اب اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں کچھ عرصہ مراقبہ کی مشقیں کرنی پڑتی ہیں۔ پہلے اپنے دماغ کو مضبوط بنانا پڑتا ہے اور پھر اپنے دماغ کی مقناطیسیت یعنی کہ اٹریکشن کو بروئے کار لا کر اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے، اور یہ مقناطیسی طاقت ہر کسی میں پائی جاتی ہے، بس اس میں ریاضت یعنی کہ مشقوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا استعمال بہت مثبت ہونا چاہیے، اور انٹرنیٹ پر ہر قسم کی مشقیں بآسانی دستیاب ہیں جو کہ ہپنوٹزم میں ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو جو کہ ہپنوٹزم پر بیس تھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، اور ویڈیو کے بارے میں کوئی بھی سجیشن یا کوئی بھی کمنٹ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ایز آلویز اللہ حافظ۔